آج کے اس ایکسپلینر میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، ہاؤس ہولڈ روبوٹکس، یعنی وہ سمارٹ مشینز جو تیزی سے ہمارے عام گھروں کا حصہ بنتی جا رہی ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ جدت اور ترقی کیسے ہمارے روزمرہ کے کاموں اور گھریلو نظام کو بالکل ایک نئے دور میں لے کر جا رہی ہے۔ ویسے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ روزانہ کے گھریلو کاموں میں ہمارا کتنا وقت ضائع ہوتا ہے؟ صبح سے لے کر شام تک صفائی، دھلائی اور کھانا پکانے کی ایک ایسی نہ ختم ہونے والی روٹین ہوتی ہے جس میں ہم سب پھنسے ہوئے ہیں، اور دراصل یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے جسے یہ جدید ٹیکنالوجی حل کرنے نکلی ہے۔ تو سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ آخر یہ ہوم روبوٹس بلا کیا ہیں۔ آسان لفظوں میں بتایا جائے تو یہ اے آئی اور سینسر سے چلنے والی ایڈوانس مشینز ہیں جو خاص طور پر گھریلو کاموں کے لیے ڈیزائن کی گئی ہیں۔ ان کا مقصد بہت واضح ہے: وقت بچانا، محنت کم کرنا اور کام کو بہتر طریقے سے انجام دینا۔ یہ کوئی عام آلات نہیں بلکہ مکمل ڈیجیٹل مددگار ہیں۔ چلیے ایک ورچوئل ٹور پر چلتے ہیں اور ان جدید مددگاروں سے ملتے ہیں جو آج کل کے ماڈرن گھروں میں اپنی جگہ بنا رہے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، لیونگ روم میں کلیننگ روبوٹس اپنی سینسرز کی مدد سے خود بخود دھول صاف کر رہے ہیں اور ویکیومنگ کر رہے ہیں۔ کچن کی طرف جائیں تو وہاں کچن روبوٹس سبزیاں کاٹنے اور کافی بنانے میں مصروف ہیں۔ لانڈری روم میں کپڑے دھونے سے لے کر طے کرنے تک کا کام خود ہو رہا ہے، اور ان سب کے دوران سیکیورٹی روبوٹس پورے گھر کی نگرانی کرتے ہوئے اجنبیوں کی نشاندہی کر کے الرٹس بھیج رہے ہیں۔ زندگی کتنی آسان اور سیکیور لگ رہی ہے نا؟ اور ہاں، ان سب کے علاوہ ایک اور بہت مزیدار قسم اسسٹنٹ روبوٹس کی ہے۔ یہ اے آئی پر مبنی وہ بہترین ڈیجیٹل مددگار ہیں جو سمجھیں گھر کے دماغ کا کام کرتے ہیں۔ یہ سوالوں کے جواب دیتے ہیں، گھر کی لائٹس کنٹرول کرتے ہیں، موسیقی چلاتے ہیں اور پورے گھر کے اس آٹومیٹڈ نظام کو ایک ساتھ جوڑ کر رکھتے ہیں۔ اب اس آٹومیشن سے ہماری روزمرہ کی زندگی آخر بدل کیسے رہی ہے؟ آئیے اس کے اثرات پر تھوڑی روشنی ڈالتے ہیں۔ ان مشینوں کے آنے سے سب سے بڑا فائدہ جو سامنے آیا ہے وہ ہے جسمانی محنت میں واضح کمی۔ روزانہ کی روٹین میں جو وقت بچتا ہے اسے اب ہم کسی بھی اور مفید کام میں لگا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی گھر کی صفائی اور ہائیجین بہتر ہو گئی ہے، اور کیمراز اور سینسرز کی وجہ سے سیکیورٹی بھی پہلے سے بہت مضبوط ہے۔ مختصر یہ کہ زندگی میں آرام اور سہولت کا بہت اضافہ ہوا ہے۔ لیکن رکیے، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا ضروری ہے۔ آئیے اس ہوم آٹومیشن کے کچھ چیلنجز اور حقائق کا بھی جائزہ لیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک طرف تو وقت کی بچت اور آرام مل رہا ہے، محنت کم لگ رہی ہے، لیکن دوسری طرف کچھ بڑے مسائل بھی ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی ابھی کافی مہنگی ہے اور اس کی مینٹیننس پر بھی مسلسل خرچہ آتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ کہ یہ مشینز مکمل طور پر بجلی اور انٹرنیٹ پر انحصار کرتی ہیں۔ اگر انٹرنیٹ کنیکشن ٹوٹا یا بجلی چلی گئی تو یہ بہترین مددگار فوراً کسی کام کے نہیں رہتے۔ ایک اور حقیقت یہ بھی ہے کہ ان موجودہ روبوٹس کی سمجھ بوجھ ابھی کافی محدود ہے۔ حالانکہ یہ ناپے تولے اور واضح کاموں میں تو لاجواب ہیں، لیکن جب بات کسی پیچیدہ انسانی کام کی ہو جہاں سچویشن کے حساب سے فیصلہ کرنا ہو، وہاں یہ مشینز تھوڑا مشکل میں پڑ جاتی ہیں۔ ان میں ابھی تک انسانوں جیسی گہری سمجھ پیدا نہیں ہو سکی ہے۔ خیر، لمیٹیشنز اپنی جگہ، پر چلیے اب تھوڑا آگے دیکھتے ہیں۔ اگلے 30 سالوں میں ہوم روبوٹکس کا مستقبل کیسا دکھائی دے رہا ہے؟ مستقبل کے بارے میں جو پیشن گوئیاں ہیں وہ واقعی حیران کن ہیں۔ آنے والے وقت میں یہ روبوٹ صرف چھوٹے موٹے کاموں تک محدود نہیں رہیں گے۔ سوچئے کہ یہ خود مکمل کھانا بنائیں گے، بزرگ افراد کی باقاعدہ دیکھ بھال کریں گے اور بالکل کسی فیملی ممبر کی طرح ہمارے ساتھ مل کر کام کریں گے۔ یہ ایک ایسا ارتقا ہوگا جو شاید ابھی ہماری سوچ سے بھی آگے ہے۔ اور اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ماہرین کے مطابق اگلے 20 سے 30 سالوں کے اندر تقریباً ہر گھر میں کم از کم ایک سمارٹ روبوٹ ضرور موجود ہوگا۔ یہ مشینز اب صرف فیکٹریوں کا حصہ نہیں رہیں گی بلکہ ہمارے عام گھروں کی بنیادی ضرورت بن جائیں گی۔ تو اس ایکسپلینر کو ایک سوچے جانے والے سوال پر ختم کرتے ہیں۔ جب آنے والے وقت میں مشینز مکمل کھانا پکا سکیں، صفائی کر سکیں اور بزرگوں کی دیکھ بھال تک کر سکیں، تو پھر ہمارا روزمرہ کا گھریلو ماحول آخر کیسا دکھائی دے گا؟ یہ ایک ایسی دنیا کا تصور ہے جہاں روبوٹس کسی الیکٹرانک اپلائنس سے بڑھ کر ہماری زندگی کے ہر پہلو میں شامل ہوں گے۔ یہ فیوچر اب کتنا قریب ہے، اس پر ضرور غور کیجیے گا۔